الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک عادت کو، ایک خصلت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ عادت اور وہ خصلت صحابہ کی یہ تھی کہ وہ لوگ پاکی کو پسند کیا کرتے تھے۔ پاکی کا اسلام کے اندر بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ جب تک کہ بندہ پاکی حاصل نہیں کر لیتا ہے، پاک اور صاف نہیں ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں، جس کو ہم اور آپ طہارت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہارۃ شطر الایمان، کہ طہارت یہ آدھا ایمان ہے، اور اسلام کے اندر پاکیزگی اور صفائی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت ہی وسیع لفظ ہے۔ اس میں بدن کی پاکی بھی آ جاتی ہے، ذہن و دماغ کی پاکی، معاملات کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، اور اسی طریقے سے دوسروں کے معاملات کو حل کرانے میں صفائی ستھرائی، اور اس کے بہت ہی وسیع معنی ہیں کہ ہر معاملے میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ صفائی کے ساتھ، پاکی کے ساتھ یہ کام انجام کو پہنچے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہارۃ شطر الایمان، کہ طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو اس کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اس وضو کے ساتھ میں دھل جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ کشف کے ذریعے سے وہ انسانوں کے گناہوں کو ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ جب بندہ وضو کرتا تھا، کوئی انسان وضو کرتا تھا، تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ماء مستعمل کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو اسلام کے اندر وضو کی ایک اہمیت ہے، پاکی کی ایک اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلى یا رسول اللہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویرفع بہ الدرجات، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے میرے محبوب کیوں نہیں، آپ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کو اچھی طرح کرو، ناپسندیدگی کے باوجود، پریشانیوں اور مشقت میں رہنے کے ساتھ ساتھ وضو کو اچھی طرح کیا کرو، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا کرو۔ اور جب بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں جا کر کے حاضر ہوتا ہے تو میرے بھائی اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بندہ اپنی حالت کو دیکھے اور وضو کرنے کے بعد میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو تو اس کو ایک خاص کھلا ہوا فرق نظر آئے گا۔ وضو سے پہلے حالت کچھ اور تھی، وضو کرنے کے بعد میں دل کی حالت کچھ اور ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی یہ پاکی ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا اسلحہ وضو ہے۔ جس طریقے سے اسلحے کے ذریعے سے دشمن کے وار کو رد کیا جاتا ہے، دشمن کا وار اثر نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے جب بندہ مومن وضو کر لیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے اندر 4 چیزیں علماء نے فرض رکھی ہیں۔ تمام حدیثوں کو علماء نے جمع کیا ہے اور وضو کے اندر 4 چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا گیا تو ہمارا وضو ناقص رہے گا، ہمارا وضو نامکمل رہے گا، اور جب وضو نامکمل رہے گا تو میرے بھائی نماز بھی نامکمل رہے گی، مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وضو کے اندر 4 چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے کو دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے ٹڈی کے نیچے تک، اس پورے حصے کو دھونا فرض ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یہاں تک کہ یہ جو ہڈی ہے اس ہڈی کے ساتھ میں آپ کو دھونا ہے۔ تو نمبر 2 ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور نمبر 3 ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا اس طریقے سے لے کے جائیں گے اور اس طریقے سے لے کر کے چلے آئیں گے۔ نمبر 3 ہے سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی یا ان 4 چیزوں میں کوئی حصہ چھوٹ گیا تو میرے بھائی ہمارا وضو مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پہچانیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پاک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھی طریقے سے وضو کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔